علیکم ناظرین، تو اس وقت ہم لوگ جو موجود ہیں یہاں پہ پریس کلب کے سامنے، جہاں پہ بلوچ اس وقت دھرنا دے رہے ہیں، اور ان کو یہاں پہ تقریباً آج 50 دن ہونے والے ہیں۔ ابھی ہم ان لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو گورنمنٹ دہشت گرد قرار دے رہی ہے، جن کو گورنمنٹ اسٹیٹ کے اگینسٹ قرار دے رہی ہے، وہ لوگ پرامن طریقے سے 50 دن سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم ان لوگوں سے انٹرویو وغیرہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، شکریہ۔ تو ہمارے ساتھ یہ بلوچ خاتون موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں تو یہ کون ہے جن کے آپ نے یہ پکچر ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے؟ یہ میرے بابا ہیں، ان کو لاپتہ ہوئے 10 سال ہو رہے ہیں۔ 4 اگست 2014 کو گوادر کلان سے لاپتہ کیا گیا تھا۔ اچھا، تو کوئی پتہ چلا ہے کس نے اغوا کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ کوئی جرم وغیرہ بتایا ہے یا آپ کو کسی نے کس طرح جو ہے وہ ان کی انفارمیشن ملی ہے؟ میرے بابا کو ہمارے سامنے سے ہی جو ہے لاپتہ کیا گیا تھا۔ فوج نے لاپتہ کیا ہے، پاکستانی فورسز نے لاپتہ کیا ہے۔ وہ وردی کے اندر تھے، آئے تھے، میرے ابو کو لے کے گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ان 10 سالوں میں ہمیں اپنے ابو کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک اور بھی ہیں خاتون ہمارے ساتھ، ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں تو یہ کس کا جو آپ نے پکڑی ہوئی ہے تصویر، یہ کون ہے اور کس طرح جو ہے ان کو جو ہے اغوا کیا گیا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام نادیہ بلوچ ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی شافت ہے۔ 16 مارچ 2022 کو رات کے 2 بجے CTD نے ہمارے گھر سے چاپا مارا اور ہمارے بھائی کو لاپتہ کیا۔ اس کے ساتھ بھی ہمارے گھر کے 70,000 روپے اور کچھ چیزیں اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ 7 دن بعد FC والے آئے تھے کہ اپنا بھائی کا فون دو، لیکن میرے بھائی کے پاس فون نہیں تھا، وہ حافظ القرآن تھا۔ اس نے کہا کہ اپنا بھائی کا فون نہیں دو گے، FC والوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے بھائی کو شوٹ کر دیں گے۔ تو انہوں نے بتایا ہے کہ کیوں ہم اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی یا کیا جرم ہے؟ کچھ بتایا ہے اس کے بارے میں؟ نہیں، یہ نہیں بتایا۔ پھر میرے بھائیوں کو مارا تھا اور ان لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان تینوں میں سے کسی ایک کو لے جائیں گے۔ پھر دیکھا کہ یہ چھوٹی تھی سب سے، تو اسے اٹھا کر لے گئے، لاپتہ کیا۔ اچھا، ایک اور بھی ہیں، یہ بالکل معصوم سی بچی ہے، یہ چھوٹی سی، ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ 50 دن سے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ بیٹا یہ کون ہے جس کے آپ نے جو ہے وہ تصویر ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے؟ جی السلام علیکم، یہ میرے بھائی ہیں چنگیز بلوچ۔ ان کو 11 جنوری 2014 کو خوزدار سے لاپتہ کیا گیا تھا۔ میرے بھائی کو 11واں سال ہو رہا ہے۔ میرے بھائی کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ میرے بھائی کو FC والوں نے لاپتہ کیا تھا، اور یہاں اسلام آباد کی شدید سردی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صرف اپنے پیاروں کے لیے۔ ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ کی یہ بنگلے، یہ اچھی چیزیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں صرف اپنے پیارے چاہیے۔ ہم اپنے پیاروں کے لیے آئے ہیں۔ ہم ہر بار یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بندوں نے کوئی گناہ کیا ہے تو اپنے عدالتوں میں پیش کریں، آپ منظر عام پر لائیں انہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو بازیاب کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو منظر عام پر لائیں۔ آپ جو بھی سزا دیں گے ہمیں منظور ہے، لیکن ان کو ایک بار عدالتوں میں تو لائیں۔ اچھا، تو 50 دن سے آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور کافی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں یہاں پہ، تو سردی وغیرہ بھی ہوتی ہے رات کو، تو کس طرح آپ لوگ مینیج کرتے ہیں یہاں پہ؟ جی یہاں پہ سردی تو بہت ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے ہمارے دل میں جو تکلیف ہے اس کے آگے یہ سردی کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ دونوں بھائی ہیں۔ اچھا، یہ سن 2016 اور 13 اگست میں اٹھایا گیا، ڈیرہ بگٹی ضلع میں اور دیہات علاقہ میں، ادھر سے اٹھایا گیا۔ تو اس کے بعد کوئی پتہ چلا ان کو کہاں رکھا گیا ہے یا پتہ کبھی نہیں ہے، ملاقات؟ ہم لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ 8 سال ہو گئے، ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں اٹھا کر کہاں گیا تھا، ہم لوگوں کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے۔ اور اس جو آپریشن کرنے کے لیے آیا تھا، 3 ہیلی کاپٹر آیا تھا، 3 ہیلی کاپٹر کے ساتھ۔ ہم لوگ تو قریب تھے، اپنے کھیتی باڑی کے کام کرتے، معلوم گشی کے ساتھ، ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ صبح کے وقت وہ آیا تھا ہیلی کاپٹر میں، ہم لوگوں کو گھیرے لیے 3 دن ادھر رہا تھا۔ پھر وہ سرفراز بگٹی خود بھی آیا تھا، ہمارے جو آپریشن کیا تھا اس کے ساتھ آیا تھا۔ یہ 3 ہے، یہ 3 ایک دن میں۔ یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ 2013 میں لاپتہ کیا۔ اس کو اٹھایا فوجیوں نے، اس کا ایک ساتھی تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ 13 دن کے بعد اس کا بھی ہم نے FIR نکالا، پھر ہم کمیشن پر آیا، کمیشن اسلام آباد، پھر ہمارا کیس درج کرایا، پھر بھی ہم 8-11 سال سے پھر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو چاچو کو بتایا گیا ہے کہ اس کا کیا قصور ہے، کیوں اٹھایا نہیں گیا ہے بتایا، یا کچھ اس طرح کی information؟ کچھ بھی نہیں بتایا، بس ایسے اٹھا لیا۔ اچھا، تو پھر 11 سال کے بعد ابھی تک آپ کو کبھی سے ملنے بھی نہیں دیا گیا، کبھی نہیں دیکھنے نہیں نہیں ملنے دیا ہے آج تک کچھ۔ 2 FIR ہے، ایک کمیشن کا 5 سال پیشی بھی دیا ہے، پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ کو یہاں پہ تقریباً 50 دن ہونے والے ہیں، تو سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، جی تو جی۔ کس طرح آپ گزارا کرتے ہیں رات کو یہاں پہ؟ اور کیونکہ اتنی زیادہ عوام ہے اور پھر ان کے کھانے پینے کا، رات کو سونے کا بندوبست کرنا، اور تو یہ سارا کس طرح ہوتا ہے نظام؟
जी हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग औरतों के लिए कुछ रज़ाई मज़ाई है उनको सुलाते हैं। हम लोग जो मर्द है वो बैठते हैं आगों पर, फिर आधी रात होता है फिर दूसरे साथियों को उठाते हैं अपना बिस्तरों में सुलाते हैं। इसी तरीके से हम लोग गुजारा कर रहा है। यार ये मेरा दोस्त है, इसको 2015 पे 7 के आ रहा कलंदर है ना, वहाँ से आगे 2 किलोमीटर एजेंसी वालों ने दारों ने ले लिए, उठा लिया इसको। अच्छा, तो कोई बताया है क्यों उठाया, इसका गुनाह मालूम क्या है? नहीं, वो मेरे साथ वैन पे बैठा हुआ, आगे बैठा हुआ था, मैं पीछे बैठा हुआ, ठीक है। वो आगे बस हम 20 बंदे थे, उसमें 5 बंदे उठा के लेके भाग गए। अच्छा, वैन में से 5 बंदे उठा के 5 लेके गए? बंदे उठा के, उसमें 4 छोड़ा है, इसको नहीं छोड़ा है। इसके वाल साहब इसको 2 साल के इसकी इंतजार में वफात कर गए। अब इसकी एक अम्मी है, 9 साल इंतजार करे इसका, कोई भी नहीं इसका खानदान में से दोस्त, इसलिए मैं दोस्त से निकल के आया इधर से। तो इसके वालिद साहब फोत हो गए हैं और बाकी इसके घर में कोई कोई भी बहन नहीं, इसकी अम्मी है वो बीमार है, खट पे जगह पे बैठी हुई, 9 साल हो गए इसको। जज कह रहे, कोर्ट में गए, वो करे, उसको लेके आया, कोई सबूत है, कोई हमें गवाह है, कोई भी नहीं आ रहा है। उसको बोले यार जो गवाह दे, कोई भी नहीं चला। उसको जो भी गवाह दे उसके घर पे बोले जाओगे तुझे भी मारेंगे। मुझे खुद 2 दफा मुझे उठा के लेके गए, गाँव आ गए तुझे मार डालेंगे। अच्छा, ऐसा भी ऐसे भी किया उसने। बोला अभी तू लायका नहीं आएगा, तू तो बैठा है, कोई मसला नहीं, तू नहीं आएगा गाँव में। मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, मारने कोई मसला नहीं, मौत आएगा एक दिन ना, वो शहादत को मौत आए वो बेहतर है ना, ताकि मारने के साथ मारेंगे कोई फर्क नहीं है। मैं लापता दिलवश मरी का भाई हूँ। मेरे भाई को ज़िला बारकान से लापता किया गया है। 4/3/2015 को उठाया गया है। ताहाल 9 साल गुजरने के बाद हमें मालूम नहीं हो सका। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है इसको ढूंढने की, लेकिन हमें इसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिल सका। मैं शुरू दिन से इस धरने में शिरकत कर चुका हूँ। तमाम इदारों से अपील करता हूँ मेरे भाई समेत तमाम लापता अफराद को बाजियाब किया जाए। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। अगर कोई कसूर नहीं है तो मेरे भाई समेत तमाम लापता अफराद को बाजियाब किया जाए। शुक्रिया।